تو جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، صرف 2 ہی دفعہ موقع ملا، اس میں ظاہر ڈیلی جاتے تھے، ڈیلی بھی 2-3 دفعہ، تو خود ہماری روش یہ ہوتی تھی، خود میری روش کی جب زیارت پڑتا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، تو اس طرف بھی اور اس کے بعد اس طرح سے پورا ایک کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا، مثلا ایک ایسے دور کھڑے ہو کے آہستہ 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 پورا ایک راؤنڈ لگایا اور دل میں یہ کیا جناب سیدہ آپ کی قبر کہاں ہے، ہم آپ کی قبر کی جانب رخ نہیں کر پا رہے، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے۔ تو آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی نے توسل فرمایا تھا کہ مجھے میری جدہ کی قبر بتا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو انہیں خواب میں یہ حکم ملا کہ قبر تو پوشیدہ رہے، لیکن اگر تم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا، تو تم جایا کرو فاطمہ معصومہ کی قبر پہ۔ اس خواب کے بعد آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی اسی زمانے میں کہ جس وقت آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری تھے، تو وہ مولا امیر المومنین سے اجازت لے کر کہ اب میں جناب سیدہ کی قبر کی کے جوار میں رہنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ مجھے کہا گیا بس میں وہ جناب سیدہ کی قبر کی وجہ سے وہ حضرت معصومہ کی قبر کے پاس آ گئے تھے، اور ان کے اہم کاموں میں سے کام تھا شہید ثالث کی ایک اہم ترین کتاب کہ جس کا نام تھا احقاق الحق و ابطال الباطل، اس پر انہوں نے حاشیہ لگایا تھا کہ جس روش پر شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری نے فضائل اہل بیت رحمہ الصلاۃ والسلام لکھے تھے، اسی ترتیب سے باقی کتب اہل سنت سے انہوں نے فضائل اہل بیت میں مصادر میں روایات میں حاشیے لگائے تھے، اور وہ بھی کتاب ہمارے پاس ہے، اور وہ بھی تقریباً 35-36 جلد میں انہوں نے کام کیا راتوں کو جاگ کر۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ مبدت اہل بیت کا ایک سمبل سمجھے جاتے تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی۔ ان کا ایک وصیت نامہ ہے کہ واقعا اس وصیت نامے پہ ایک مجلس ہونی چاہیے، اور اس میں سے ایک جو ان کی وصیت ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ جب میں مر جاؤں تو جو میرا ممبر ہے، اس ممبر کے پاس ہم جاتے تھے، ہماری کلاس ہوتی تھی، آیت اللہ العظمیٰ وجدانی فخر جو ہے وہ پڑھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس امام بارگاہ کی خاص اہمیت ہے، ہر جگہ کی اہمیت ہے اس کی، اور اس ممبر کی خاص اہمیت ہے، اور شاید اس میں سے ایک وجہ یہ کہ شاید وہاں، کیونکہ بعض بتاتے نہیں علماء، امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ تو آقا مرشی نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لایا جائے ممبر کے پاس، اور میرے امامے کے ایک حصے کو ممبر سے باندھ دیا جائے، اور دوسرا حصہ جو ہے میرے جنازے سے باندھ دیا جائے، اور مصائب پڑے جائیں کس کے؟ رخصت امام حسین کی۔ جو آپ نے نہیں سنی ہوگی چیز، یہ آج ہر جاہل آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم سب سے بڑے محب اہل بیت ہیں، اور علماء مراجع جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ناز۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے جنازے کو لایا جائے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے پاس، اور ایک سرا ان کی زری سے باندھ دیا جائے امامے کا، ایک سرا میرے جنازے سے باندھ دیا جائے، اور پھر مصائب ایک پڑھنے والا پڑھے رخصت امام حسین کی۔ اور جب آخر میں میری قبر میں مجھے لٹا دیا جائے اور قبر بند کی جانے لگے، تو پھر ایک کسی مداح کو بلایا جائے کہ جو آخر میں بالکل مصائب پڑھے رخصت امام حسین۔ جب اس کی جانب توجہ دلائیں، رخصت امام حسین جو ہے بڑا سخت ترین مرحلہ ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو پنجتن میں سے ایک گئے، 4 رہ گئے۔ جناب سیدہ دنیا سے گئیں تو پنجتن میں سے 2 چلے گئے، 3 رہ گئے۔ مولا امیر المومنین دنیا سے گئے تو پنجتن میں سے 3 چلے گئے، 2 رہ گئے۔ امام حسن علیہ السلام دنیا سے گئے تو پنجتن میں سے 4 چلے گئے، 1 رہ گئے۔ عصر عاشور وہ وقت ہے کہ جب جناب زینب کی بے چینی عروج پر تھی کہ پنجتن میں سے آخری ذات بھی جانے والی، اور دنیا ہمیشہ کے لیے پنجتن کی آخری ذات سے بھی محروم ہو جائے۔ ائمہ اثنا عشر رہیں گے، امام زمان علیہ السلام رہیں گے، لیکن پنجتن میں سے
اب کوئی اس دنیا پہ باقی نہیں رہے گا، اور پنجتن میں سے آخری ذات اس وقت رخصت طلب کر رہی ہے۔ تو آقا مرشی کیونکہ امام زمان علیہ السلام سے بہت توسل کرتے تھے، تو ایک دفعہ مسجد سہلہ جا رہے تھے، بڑا انہوں نے کافی دن عبادت کی، تو ایک دن ان کی ملاقات ہوئی، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ امام زمان علیہ السلام تھے، تو انہوں نے جو قنوت کا حکم دیا تھا، فرمایا تھا یعنی کہ یہ پڑھا کرو، وہ ان کے وصیت نامے میں ہے، اور جب سے ہم نے پڑھا تو وہی ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ۔ وہاں پر کیا ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ جو ختم ہم نے بیان کیا کیا ہے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بس بعدد ما احاط بہ علمک۔ یہ جو قنوت ہے کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، ان کے والد کا، ان کے شوہر کا، ان کے بیٹوں کا، اور اس راز کا کہ جو ان میں چھپایا ہے، تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، وان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہل، اور تو میرے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، ولا تفعل بی ما انا اہل، اور میرے ساتھ وہ نہ کر جس کا میں اہل ہوں۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ اللہ وہ کرے گا جس کا وہ اہل ہے، جس کے ہم ہیں، نا، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عمل ہے عدل کے ساتھ اور ایک ہے فضل کے ساتھ، یعنی تو مجھ پر رحم فرما، میں اور میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ قبول ہوں، لیکن تیرا فضل اتنا عظیم ہے کہ میرے اعمال کو قبول فرما لے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو ہمارے اکثر مراجع اور بزرگان کہ ایران میں 20 دن کم سے کم ایام فاطمیہ ہوتے ہیں، اور تقریباً تمام مراجع کے یہاں 20 دن یہ عشرہ رہتا ہے، اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ پورے سال کی انرجی اور رزق اور برکات ہم ایسی انہی مجالس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا تو 1029 سال پہلے کا، کہ شیعوں کی اس وقت اہم ترین علامت کیا تھی؟ وَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ، کہ شیعوں کی جو علامت تھی شام میں اور پورے فلسطین میں، اس زمانے کے پورے علاقے میں، کیا تھی؟ کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ کی مجالس منعقد کرتے تھے، اور یہ ہم بتا چکے کہ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عزاداری امام حسین سے زیادہ اس زمانے میں عزاداری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا شیعوں کی زیادہ اہم اور بڑی علامت تھی۔